تم یہاں ذرا آرام کرو، میں تمہارے لیے گرم گرم چائے لاتا ہوں۔ ٹائیگر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ فیبی کی گردن پر انگلیوں کے نشانات بہت واضح تھے۔ ابھی وہ چائے لائے ہی تھا کہ اوشان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں صاف تولیے کا ایک ڈھیر اور دوسرے ہاتھ میں نیلا لبادہ تھا۔ یہ نئی افراتفری کون ہے؟ اس نے کوریائی زبان میں پوچھا۔ وہی عورت جس سے میں ملنے کے لیے گیا تھا، میری اور آپ کی طرح اس پر بھی حملہ ہوا ہے لٹل فادر۔ ٹائیگر نے جان بوجھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فیبی اس گفتگو سے کوئی غلط مطلب اخذ نہ کر بیٹھے۔ اوشان چلا گیا اور فیبی چائے پینے کے بعد اپنے حواس میں آ گئی۔ شکریہ، اس نے کہا، لیکن پھر کمرے کی حالت دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ کیا وہ یہاں بھی آیا تھا؟ اس کے بعض ساتھی آئے تھے۔ ٹائیگر نے ہنس کر جواب دیا، لیکن وہ زیادہ بڑا مسئلہ ثابت نہ ہوئے۔ پھر جو ہی اس نے فیبی کی پھٹی ہوئی نظریں دیوار کے قریب گرے ہوئے ٹی وی پر مرتکز دیکھی تو فوراً بول اٹھا، یہ ان کا کام نہیں فیبی، یہ تو اوشان کا کارنامہ ہے۔ وہ اس طرح کی ڈیکوریشن بہت پسند کرتا ہے۔ اوشان پھر کمرے میں داخل ہوا۔ فیبی سمجھ گئی کہ اوشان کون ہے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا نحیف شخص ٹی وی اٹھا کر بھی پھینک سکتا ہے۔ بتاؤ لڑکی، کیا ہوا تھا؟ اوشان نے پوچھا، اور سوال کے اس انداز سے ٹائیگر چونک اٹھا۔ اوشان غیر ضروری دلچسپی کبھی نہیں لیتا تھا۔ سوری، فیبی کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ میں نے آپ کو بھی ملوث کر لیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم تم سے زیادہ اور تم سے پہلے اس میں ملوث ہوں، اوشان نے جواب دیا۔ اور ہاں، آنسو بہائے بغیر جو کچھ بتا سکتی ہو ہمیں بتاؤ۔ شہزاد کے چلے آنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ فیبی پہلو بدل کر بولی، اس وقت میں سو رہی تھی۔ اس نے میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ میرے بیڈ کے قریب موم بتی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے موم بتی ہی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں گھسیڑ دی۔ وہ اچھلا تو میں اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ وہ بہت خوفناک لمحے تھے۔ فیبی سسکیاں لینے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر اس طرح رکھ لیے جیسے وہی خوفناک منظر دوبارہ دیکھ رہی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ ٹائیگر نے ملائم لہجے میں پوچھا۔ پھر میں گھر سے نکل کر ساحل کی طرف بھاگنے لگی اور وہ میرا تعاقب کرنے لگا۔ وہ مجھ سے بہت قریب آ گیا۔ اگر چاند بادلوں کی اوٹ میں نہ چھپ گیا ہوتا تو وہ مجھے پکڑ لیتا۔ چاند کے چھپتے ہی ہر طرف گپ اندھیرا ہو گیا۔ ایک طرف مڑ گئی اور پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک جگہ رک گیا ہے۔ شاید اندھیرے کے باعث وہ یہ اندازہ نہیں کر سکا تھا کہ میں کہاں ہوں، لہٰذا میں ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گئی۔ اس وقت وہ میری سنگن لینے کی کوشش میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پھر مان ہی مجھے قریب چند پتھر پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نے انہیں اٹھا کر درختوں کی طرف پھینک دیا۔ میری کوشش تھی کہ وہ گمراہ ہو کر درختوں کی طرف چلا جائے، اور میں اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی۔ تم ادھر چلی آئیں؟ نہیں، براہ راست نہیں۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ میرے قدموں کی آہٹ نہ سن لے، لہٰذا میں زمین پر رینگتی ہوئی سمندر تک گئی۔ وہاں اور زیادہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں پانی میں اتر گئی اور پھر دور تک نکل گئی، لیکن مجھے وہاں شارکوں کا خوف دامن گیر تھا۔ تاہم میں اس کے مقابلے میں شارکوں کے ہاتھوں موت کو ترجیح دے رہی تھی۔ میں 1 کلومیٹر دور جا نکلی۔ مجھے یقین تھا کہ اب میں اس کی پہنچ سے دور نکل چکی ہوں۔ اس کے بعد میں دوڑنے لگی۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں قتل کرنا کیوں چاہتا ہے؟ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اوہ، میں یہ تو بتانا بھول ہی گئی کہ وہ کون ہے۔ میں اسے پہچانتی ہوں، وہ ڈچ مین کا خادم ہے۔ ٹائیگر اور اوشان نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم آرام کرو لڑکی، اوشان نے سر ہلا کر مشورہ دیا۔ اس موضوع پر ہم کل کسی وقت گفتگو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ فیبی کو واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ آؤ میں تمہیں کمرے تک چھوڑاؤں، ٹائیگر نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ وہ اسے گیسٹ روم تک چھوڑ کر واپس آیا تو اوشان ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے سامنے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا، ٹائیگر دروازے کی طرف جاتا ہوا بولا۔ مجھے ایک لاش ٹھکانے لگانی ہے جو اس چکر میں ساحل پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ میں بھی چل رہا ہوں۔ اوشان نے کھڑے ہو کر اپنی قبا درست کی اور ٹائیگر کے جواب کا انتظار کیے بغیر پورچ میں پہنچ گیا۔ ساحل کے قریب وہ لاش اب بھی پڑی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے اٹھا لیا۔ میں اسے اوپر سے نیچے پھینک رہا ہوں، ٹائیگر نے کچھ دور ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پانی زیادہ گہرا ہے، 1 منٹ صبر کرو اور پہلے اس کا ہاتھ توڑ دو۔ کیا؟ ٹائیگر نے لاش چھوڑ دی۔ یہ زیادتی نہیں ہوگی لٹل فادر، یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، اب فضول کی بحث مت کرو۔ کیا اس کا ہاتھ توڑنا تمہارے لیے مشکل ہے؟ اوشان نے برہمی سے کہا۔ اسے جواب تو نہ ملا، لیکن لاش کا بازو ٹوٹنے کی آواز سن کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ہوئی بات، اوشان نے کہا اور ٹوٹے ہوئے بازو کا معائنہ کرنے لگا۔ کیا تم اس سے بہتر مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے ہمیں مردہ گھر جا کر لاشوں پر پریکٹس کرنی ہوگی، ٹائیگر نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ دوسرا ہاتھ بھی توڑ دو لٹل فادر، بکو مت، جیسا کہتا ہوں ویسے ہی کرو۔ اچھا، ٹائیگر نے مردہ لہجے میں کہا اور لاش کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ یہ بھوت بن کر ساری زندگی مجھے ستائے گا۔ دوسرا بازو کوہنی کے 3 انچ اوپر سے ٹوٹ گیا۔
اوشان نے ہنکارا بھر کر دوسرے بازو کا معائنہ کیا۔ مجھے یہی توقع تھی، وہ ہنکارے بھر بھر کر کہتا رہا اور پھر اس نے سر ہلا کر حکم دیا، اب اس لاش کو ٹھکانے لگا دو، لیکن پہلے مجھے یہ تو بتا دیں آپ نے لاش پر تشدد کیوں کرایا؟ میں معذرت خواہ ہوں شہزاد، لیکن یہ تلخ حقیقت اس بوڑھے کے دل میں خفتہ نہیں رہ سکتی کہ تمہاری کھوپڑی میں بیجا نہیں کوڑا بھرا ہوا ہے۔ کوئی احمق بھی بتا سکتا ہے کہ میں نے اس مردود کے دونوں بازو کیوں تڑوائے ہیں، احمق اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے تمہیں حکم دیا تھا کہ تمہاری کوہنیاں مڑتی ہیں یا نہیں۔ کیا؟ ٹائیگر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا؟ اوشان پروکار انداز میں ولا کی طرف پلٹ گیا۔ فادر، ٹائیگر نے انتہائی نرم لہجے میں اسے آواز دی۔ ہاں، تمہاری کونی ہمیشہ مڑ جاتی ہے۔ اوشان بہت خوش تھا، آج رات وہ سکون کی نیند سو سکتا تھا، اس کے پاس وہ ثبوت موجود تھا جس کی اس کو ضرورت تھی۔ اب بہرام اس کے نزدیک محض ایسا احمق شخص تھا جو یہ سوچتا تھا کہ ٹائیگر نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے جن کی لاشوں کی تصویر امریکی جہاز نے فراہم کی ہے۔ اب اوشان ٹائیگر کی بے گناہی ثابت کر سکتا تھا۔ بہرام کو ثبوت دیا جا سکتا تھا کہ ٹائیگر کے ہاتھوں ٹوٹنے والے بازو اور دوسری لاشوں کے ٹوٹے ہوئے اعضاء میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جس شخص نے کنٹینر باکس میں بری ہوئی لاشوں کو ان کی زندگی میں قتل کیا تھا، اس کی کوہنی حملے کے وقت مڑی یا دوہری نہیں ہوئی تھی، اور اسی باعث ٹوٹے ہوئے جوڑ مختلف انداز کے تھے۔ اس شخص نے یقیناً کبھی چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں کی تھیں، لیکن وہ ایک بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی اوشان کو خط بھیجنا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اوشان نے رنگین چٹائی بچھائی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی تاکہ کل مقابلے کے وقت وہ پوری طرح چوکس ہو۔ مسز ہنگ کیب نے کمپیلا کے سیکنڈ کلاس ڈیک پر علل صبح ٹہلتے ہوئے اپنے شوہر کو ٹوکا دیا۔ جزیرہ نصف میل دور ہو چکا تھا اور وہاں کھجور کے درخت جھوم جھوم کر انہیں الوداع کہہ رہے تھے۔ نہ جانے مسز کیب کو یہاں نفسیاتی مسئلہ درپیش تھا کہ جب بھی جہاز بندرگاہ چھوڑتا تھا تو وہ رونے لگتی تھی۔ ارے رے، رونے کی کیا بات ہے؟ مسٹر کیب نے کہا۔ تسلی دیتے ہوئے بھی وہ بڑے فخریہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ دوسرا ہنی مون زیادہ بھی تو اچھا ہے۔ دوسرا؟ ایملی ہنگ کیب کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ ابھی تو پہلا ہی ختم نہیں ہوا، 25 سالہ شادی کے بعد بھی وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح شرما گئی تھی۔ ان کا نیا ٹی وی اور اسٹیریو نیچے محفوظ تھا۔ جہاز کے قریب کوئی چیز ایک لمحے کے لیے پانیوں میں نظر آئی اور چھپ گئی۔ یہ کیا تھا؟ ایملی نے پوچھا۔ شاید کوئی تنا یا ٹیلی فون کا ٹوٹا ہوا پول ہے، کیپ نے جواب دیا۔ لیکن نہیں، ٹیلی فون پول نہیں ہو سکتا، یہاں مجھے ٹیلی فون کے کھمبے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن ایملی کو عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے تو درخت کا تنا بھی نظر نہیں آیا۔ چیز جہاز سے گری ہوگی۔ وہ چیز دوبارہ سطح آب پر نمودار ہوئی اور ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں چمکنے لگی۔ ہنک! ایملی کی چیخ نکل گئی۔ ان کی انگلیوں نے شوہر کے کوٹ کو جکڑ لیا۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ کیپ نے اس چیز کی طرف دیکھا اور بیوی کو تسلی دینے لگی۔ مسز کیپ نے آنکھیں کھول کر سمندر کی طرف پھر دیکھا، لیکن اسی لمحے اس چیز نے بھی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ اس کے دانت چمک رہے تھے، کھوپڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انسانی کھوپڑی اپنا جسم قبر میں چھوڑ کر ادھر چلی آئی ہے۔ اس سے خون اس طرح نکل کر پانی میں لہرا رہا تھا جیسے کوئی سرخ ربن ہو۔ پھر جسم بھی نظر آ گیا۔ ایملی ہنگ کیپ کی لرزہ خیز چیخ سے عرشہ ہل سا گیا۔ وہ کانپنے لگی اور پھر گرتی چلی گئی۔ جہاز کے سیاحتی پروگرام کے انچارج نے مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھا، لیکن مسز ایملی ہنگ کیپ کی حالت دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے واکی ٹاکی پر مدد طلب کی۔ عملے کے کئی افراد دوڑتے ہوئے آئے تو ایملی کی چیخیں اس وقت بھی بلند ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا تو بے ہوش عورت اس وقت بھی چیخ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی۔ اپنے کیبن میں لے چلے، اس نے ہنک سے کہا۔ جہاز کا عملہ سمندر میں کود رہا تھا۔ اپنے کیبن میں ہنک بیوی کو دلاسا دے رہا تھا جب ڈاکٹر میتھوز کیسل اس لاش کو دیکھ رہا تھا جو سمندر سے نکال کر اسٹریچر پر لائی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ایسی لاش پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کیپٹن نے ریڈیو پر جزیرے کی پولیس کو اس کی اطلاع دے دی ہوگی۔ ڈاکٹر کیسل نے وسکی کے 2 گلاس میدے میں انڈیل کر لاش کا معائنہ کیا۔ پورا جسم جھلسا ہوا تھا۔ 3rd ڈگری بزنس، اس نے نوٹ کیا۔ جریان خون کی شدت اور کٹی ہوئی ٹانگ ابھی کچھ دیر پہلے جسم سے الگ ہوئی تھی، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو یاد آ گیا کہ ان پانیوں میں شارک بھی ہوتی ہے۔ اس نے لاش کے سینے پر اسٹیتھوسکوپ رکھ کر کچھ سننا چاہا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس آلے کو اگلی بندرگاہ پر ہی تبدیل کر لے گا۔ 1 منٹ، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ خاموشی۔ اوہ نو، یہ ناممکن ہے۔ کال دی کیپٹن، اس نے حکم دیا۔ اسے فوراً یہاں آنے کے لیے کہو۔ ڈاکٹر کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جس بات پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہی حقیقت تھی۔ اس نے ٹانگ کا خون بند کرنے کی کوشش کی اور تیزی سے ایک آئی وی کے ذریعے پلازما دینے لگا۔ مگر میں ہی کیوں؟ کام کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گزشتہ 10 برس سے کوئی آپریشن نہیں کیا تھا۔ سوری، اس نے لاش سے کہا جس کا سینہ اب اوپر نیچے ہونے لگا تھا۔ تم نے بہت دکھ سہا ہے۔ اچانک ہی ایک عجیب سی بات ہوئی۔ جلے ہوئے آدمی نے اپنی جلسی ہوئی آنکھیں کھولی۔ اس نے ڈاکٹر کو بہت غور سے دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔
یہ شخص مجھے دیکھ چکا ہے، ڈاکٹر سوچ رہا تھا۔ سمجھ چکا ہے کہ میں کون ہوں۔ ڈاکٹر اس پر جھکا رہا اور پھر بآواز بلند بولا، پہلے کبھی میں بہت ماہر سرجن تھا مسٹر۔ یہ کہتے ہی اس کا معدہ الٹ پلٹ گیا۔ وہ تیزی سے ٹوائلٹ میں گھسا اور اس نے سب کچھ الٹ دیا۔ کیپٹن دستک دیے بغیر اندر آ گیا تھا۔ 40 سالہ ناخدا بہت وجیہہ تھا۔ اس کی خواہش صرف یہ تھی کہ لاش سے چھٹکارا حاصل کر کے جہاز کا سفر جاری رکھا جائے۔ کیا ہوا؟ اس نے ڈاکٹر کیسل سے پوچھا۔ یہ شخص زندہ ہے، ڈاکٹر نے منہ پونچھتے ہوئے جواب دیا۔ میرے خدا، اس طرح رہا جیسے اس کے پیٹ میں کسی نے گھونسا مار دیا ہو۔ اسے یہاں سے ہٹانا مناسب نہیں ہوگا۔ اس وقت تک ہلانا جلانا ممکن نہیں جب تک میں اس کا آپریشن نہ کر دوں۔ شارک نے اس پر حملے کیے ہیں، پھر یہ جلسا ہوا بھی ہے۔ ذرا اس کی ران اور ہتھیلیاں دیکھو۔ اس نے یقیناً کسی ایسی باڑ پر چڑھنے کی کوشش کی ہوگی جس میں برقی رو گزرتی ہے۔ سکن گرافٹنگ کے علاوہ اسے خون کی بھی ضرورت ہے۔ اگر تم آپریشن کرو گے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیپٹن نے منہ بنا کر کہا۔ پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپریشن چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ جزیرے سے چند سرجنوں اور نرسوں کی خدمات حاصل کی جا سکے۔ تم مجھے ہنسانا چاہتے ہو کیسل؟ کم از کم 3-4 نرسوں کی ضرورت ہوگی، ڈاکٹر کہتا رہا۔ اس کے علاوہ 6 پنٹ پلازما چاہیے۔ اس کے بعد یہ اس قابل ہو سکے گا کہ اسے جہاز سے ہسپتال لے جایا جائے۔ کیپٹن ظالمانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ کتنے گھنٹے لگیں گے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن اگر یہ مر نہیں گیا 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ سنو کیپٹن، جو کچھ کرنا ہے فوری کر لو ورنہ یہ مر جائے گا۔ 3-4 گھنٹے؟ کیپٹن بڑبڑانے لگا۔ لیکن اس طرح مسافر جمیکا کی پوری طرح سیر نہیں کر سکیں گے۔ کیپٹن پلیز، فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے، لیکن اب چلے جاؤ، مجھے کام شروع کرنا ہے۔ کیپٹن ناگوار انداز میں پلٹ گیا۔ اور مجھے جزیرے سے مدد درکار ہے کیپٹن۔ اس وقت ایملی اپنے کیبن میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ لیٹی رہو ڈارلنگ، میں نے ڈاکٹر، ہم اس آدمی سے واقف ہیں ہنک، ایملی نے ہزیانی انداز میں کہا۔ کس آدمی سے؟ او، اس کی بات کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں، وہ دانت؟ ایملی پھر چلانے لگی۔ پلیز ڈیئر، وہ جہاز کا باورچی ہے ہنک۔ باورچی؟ ہنک ذہن پر زور دینے لگا۔ وٹوری نیم بے ہوشی کی کیفیت سے نکل رہا تھا۔ جہاز کی سیاہ دیوار، بلا جہاز کہاں سے آ گیا؟ عورت کیوں چیخ رہی تھی؟ طرف چہرے تھے۔ سفید کمرہ ناچنے لگا۔ وہ مجھے بچانا چاہتے ہیں؟ ہاں، وٹوری کی غیر موجودگی میں کسی کو اچھا سلاد نہیں ملے گا۔ جہاز پر سانس تک نہیں ہوگی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لی۔ اسے سفید کپڑوں والا ایک شخص جھکا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کے دماغ میں کالے اور سرخ دبے ناچنے لگے۔ پھر اچانک ہی ایک اور چہرہ نظر آنے لگا، سرد اور ظالم چہرہ، نیلی آنکھیں، ایسا چہرہ جس کو وٹوری کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اتوار کی صبح ٹائیگر کی آنکھ ایک زوردار چیخ سن کر کھلی۔ اسے جوتوں کی دمک بھی سنائی دی، پھر گلاسوں کی آواز آئی۔ وہ تولیہ لپیٹ کر اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، مگر بیڈ روم کے باہر اسی سیڈونی نے اس کی راہ روک لی۔ تم لوگوں نے کیا تماشا مچا رکھا ہے؟ یہاں کی کوئی چیز سلامت نہیں۔ کل رات کچھ مہمان آئے تھے سیڈونی، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور فیبی کو تم یہاں کیوں اٹھا لائے ہو؟ اس لیے کہ اسے خطرہ تھا۔ ٹائیگر نے 225 پاؤنڈ وزنی سیڈونی کی تیور باندھ لیے تھے۔ وہ فیبی کی ہمدرد تھی۔ اس کے جسم اور گردن پر زنجیروں کے نشانات ہیں۔ یہ حرکت تمہاری تھی؟ سیڈونی غالباً محو خواب فیبی کا بغور جائزہ لے کر ہی آئی تھی۔ تم؟ بلا یہ تشدد میں کیوں کروں گا؟ ٹائیگر نے جلا کر کہا۔ شاید تم بھی ان بوکے اور پاگل سیڈونی، تم، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی تشدد پسند ہو۔ اس بار سیڈونی شاطرانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ سیڈونی؟ سامنے والے کمرے سے فیبی کی آواز سنائی دی تو موٹی خادمہ بھاگ کر اس کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا فیبی؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ لڑکی، میں ہر ایک کو ٹھیک کر دوں گی۔ وہ ڈچ مین کا نوکر تھا۔ فیبی کی آنکھوں میں آنسو پھر چھلک آئے۔ ٹائیگر بھی کمرے میں آ چکا تھا اور سیڈونی 2 انگلیوں سے فضا میں مصائب اور آلام زور رکھنے والا نشان بنا رہی تھی۔ میں اس قصے سے تنگ آ چکا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ آخر ہر شخص ڈچ مین سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ اس کا مذاق مت اڑاؤ، سیڈونی نے خبردار کیا۔ وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے۔ وہ شیطان ہے، شیطان۔ میں اس سے بڑا شیطان ہوں، ٹائیگر منہ بنا کر بولا۔ آج قلعے میں جا کر اس کے خادم کو اٹھا لاؤں گا اور پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اگر ڈچ مین نے مداخلت کی تو اس سے بھی نمٹ لوں گا۔ اتنے تیز لہجے میں بات مت کرو شہزاد۔ اوشان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے اچانک نمودار ہوا۔ اس وقت وہ گہرے نیلے بروکیٹ کے لبادے میں تھا۔ ہاں، یہ جانتے ہیں، سیڈونی نے اوشان کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر ٹائیگر کی طرف پلٹ گئی۔ یہ لڑکا تولیہ باندھ کر گھر میں گھومتا ہے؟ بری بات ہے، اوشان نے اس کی تائید کی۔ اور ہاں مادام سیڈونی، میں گھر کی اس حالت پر معذرت خواہ ہوں۔ یہ سارا کیا درا اسی لڑکے کا ہے۔ کل رات چند غنڈوں نے حملہ کر دیا تھا اور ان میں سے ایک نے میرا ٹی وی بھی توڑ دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں مسٹر اوشان، میں کچھ ہی دیر میں سارے گھر کی صفائی کر دوں گی، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ کیا آپ میرے ٹی وی کی بھی مرمت کر سکتی ہیں مادام؟ اس کی بھی فکر نہ کریں، لیکن کیا آپ فیبی پر ظلم کرنے والے کو سبق سکھا دیں گے؟ کیوں نہیں، اور وہ اس کی زندگی کا آخری سبق ہوگا، اوشان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو سیڈونی منہ بنا کر دروازے کی طرف چلی گئی۔
آج کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ ٹائیگر نے اوشان کی طرف دیکھ کر کہا جو اپنے لبادے کو درست کر رہا تھا۔ لیکن کیا آپ مجھے بھی کچھ نہیں بتائیں گے؟ ضروری نہیں کہ ہر بات تمہیں بھی معلوم ہو۔ انہیں سیڈونی کی سرگوشی سنائی دی۔ موٹی عورت کی سرگوشی بھی موٹی تھی۔ میں تمہیں $100 نہیں دے سکتی۔ تم نے پہلے جو رقم لی تھی وہ تو واپس کی نہیں۔ سیڈونی بیبی، یہ پریری کی آواز تھی۔ مسئلہ گاڑی کا ہے۔ اب پھر بیٹھ گئی ہے۔ اگر مجھے رقم نہیں ملی تو میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ اب تمہیں ایماندار آدمی کی طرح کام کرنا چاہیے۔ کون ہے؟ اوشان نے اونچی آواز میں پوچھا۔ پریری ہی ہے، سیڈونی کی آواز سنائی دی۔ اب تم جاؤ پریری۔ اوشان اور ٹائیگر دونوں پریری سے ملنے کے لیے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ انہیں دیکھ کر پریری خوش آمدانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ مسٹر شہزاد، میں فیبی سے بات کرنے آیا ہوں، کیا وہ اندر ہے؟ تم مجھے ایک بار پھر لوٹنے آئے ہو؟ سیڈونی نے غرا کر کہا۔ میں انہیں جزیرے بر میں تلاش کر کے یہاں آیا ہوں، پریری نے سیڈونی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور انہیں ایک بری خبر دینی ہے۔ فیبی یہاں موجود ہے مگر آرام کر رہی ہے۔ تم اس کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو۔ بات یہ ہے کہ پریری کچھ پریشان سا ہو گیا۔ دراصل آج میں ان کے گھر کی طرف سے گزرا تھا۔ اس کی حالت ناگفتنی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ وہاں کوئی چیز سلامت نہیں۔ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہر دروازے پر مٹی لپی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی پاگل یا جنونی نے تیش میں آ کر پورے گھر کو توڑ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ حرکت یقیناً اسی خادم کی ہوگی۔ ٹائیگر نے منہ بنا کر تبصرہ کیا۔ کیا مطلب؟ پریری کی آنکھیں مارے خوف کے نارمل سائز سے بڑی ہو گئی۔ کا اشارہ ڈچمین کے خادم کی طرف ہے۔ چپ رہ بڑبولے، سیڈونی خوف سے چلائی۔ پریری کانپ کر رہ گیا۔ اس کی نظریں اسی لمحے صوفے کے قریب والی میز پر پڑی تھی۔ وہ بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ میز کی طرف گیا اور وہ پلاسٹک کارڈ اٹھا لیا جو ایک لاش کی جیب سے گرا تھا۔ کیا یہ آپ کا ہے؟ تم سے مطلب؟ سیڈونی غرا کر بولی۔ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، اوشان نے جواب دیا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، ٹائیگر نے کہا۔ یہ گیٹ اوپنر ہے جناب، پریری نے سرگوشی میں جواب دیا۔ فضول باتیں مت کرو، اوشان نے پریری سے کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کر کے نرم لہجے میں بولا کہ کبھی ضرور آنا، لیکن اطلاع دے کر۔ ہاں، لیکن اب اگلے سال ہی آنا۔ سیڈونی مسلسل پریری کو گورے جا رہی تھی۔ تم کس گیٹ کی بات کر رہے ہو؟ ٹائیگر نے پریری کی راہ روک لی۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ پریری نے بوڑھے شخص کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اس وقت غصے سے چمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی غصہ تھا۔ ارے کوئی خاص بات نہیں ہے شہزاد، پریری نے ٹائیگر کو ٹالنے کی کوشش کی۔ یہ کس گیٹ کا اوپنر ہے پریری؟ ٹائیگر نے غرا کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ پریری کانپ اٹھا۔ شپ یارڈ کے گیٹ کا۔ صحیح بات اس کی نوکے زبان سے پھسل گئی۔ ایسا ہی کارڈ میرے کزن کے پاس اس وقت تھا جب وہ شپ یارڈ میں کام کرتا تھا۔ وہ اس کارڈ کو گیٹ میں بنے ہوئے خانے میں فٹ کر دیتا تھا اور گیٹ میں دوڑنے والی برقی رو ختم ہو جاتی تھی۔ اس طرح گیٹ کھل جایا کرتا تھا۔ کارڈ نکال لینے سے گیٹ از خود بند ہو جاتا تھا اور برقی رو دوبارہ دوڑنے لگتی تھی۔